ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ مرکزی وزیر تعلیم کے ہاتھوں کلاسیکی ہندوستانی زبانوں میں 55 علمی و ادبی تصانیف کا اجرا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں 29واں یوم تاسیس کا شاندار انعقاد۔ اور ٹریفک سے نجات کی جانب قدم، IIT حیدرآباد کا جدید ایئر ٹیکسی پروٹوٹائپ تیار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے نئی دہلی میں کلاسیکی ہندوستانی زبانوں میں 55 ادبی و علمی تصانیف کا اجرا کیا۔ ان میں سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز کے تحت تیار کردہ کلاسیکی زبانوں سے متعلق 41 کتابیں شامل ہیں، جبکہ سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف کلاسیکل تمل کی جانب سے 13 کتابیں اور ترکورل کی اشاروں کی زبانوں میں ایک خصوصی سیریز بھی جاری کی گئی۔ ان اشاعتوں میں کنڑ، تیلگو، اڑیا، ملیالم اور تمل زبانوں کے اہم علمی و ادبی متون شامل ہیں۔ نیز ہندوستانی اشاروں کی زبانوں میں ترکورل کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب دھرمیندر پردھان نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت ہند نے تمام ہندوستانی زبانوں کے فروغ اور استحکام کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی زبانیں صدیوں کی آزمائشوں کے باوجود آج بھی مضبوطی سے قائم ہیں۔ وزیر تعلیم نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان جمہوریت کی ماں اور لسانی تنوع کا عظیم مرکز ہے، جس کے ادبی ورثے کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ زبانیں قوم کو جوڑنے والی طاقت ہیں اور تمام ہندوستانی زبانیں قومی زبانوں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اشاروں کی زبان میں ترکورل کی شمولیت کو انہوں نے ایک جامع اور ہمہ گیر تعلیمی وژن کی علامت قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 ہندوستانی زبانوں میں تعلیم کے فروغ اور تنوع میں اتحاد کے تصور کو مضبوط بناتی ہیں۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی حیدرآباد کے اساتذہ نے ٹریفک کے بڑھتے مسائل کے حل کے لیے ایک جدید سپر ایئر ٹیکسی تیار کی ہے۔ سنگا ریڈی ضلع کے کندی کیمپس میں فیکلٹی ممبر دیپک جان میتھیو اور ان کے ساتھی کیتن چترماتا نے اس کا پروٹوٹائپ پیش کیا۔ یہ ایئر ٹیکسی 120 کلو گرام تک وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کی رفتار 60 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ محققین کے مطابق یہ مکمل طور پر خودکار نظام پر کام کرے گی، جس میں پہلے سے پروگرام شدہ نیویگیشن موجود ہوگا۔ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف شہری سفر میں وقت کی بچت کرے گی، بلکہ ہنگامی طبی خدمات میں بھی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ منصوبے کی منظوری کے بعد 2026 یا 27 تک تجارتی طور پر متعارف کرانے کی امید ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد میں 9 جنوری 2026 کو یونیورسٹی کا 29واں یوم تاسیس علمی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ انہوں نے یونیورسٹی کے قیام کے مقاصد، اردو زبان کے فروغ میں اس کے کردار اور گزشتہ 28 برسوں کی نمایاں کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر نیشنل اسسمنٹ اینڈ ایکریڈیٹیشن کونسل کے چیئرمین اور AICTE کے سابق چیئرمین پروفیسر انل سہسربدھے نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی تعلیمی خدمات کو سراہتے ہوئے اعلیٰ تعلیم میں معیار، اختراع، شفافیت کی اہمیت پر زور دیا اور اردو میڈیم کے تعلیمی اداروں کے کردار کو قومی ترقی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ ایک یونیورسٹی نارملی اسٹیشن ایک ہوتی ہے، اس کے افیلیٹڈ کالج ہوتے ہیں، لیکن منو ایسا ہے جہاں مجھے بتایا گیا کہ اسکول کلاس 1 سے 12 تک اسکول چلاتے ہیں، ITI بھی چلاتے ہیں، پالی ٹیکنک بھی 6 جگہ میں الگ الگ جگہوں میں چلاتے ہیں، ڈگری گرانٹنگ انسٹیٹیوشن بھی الگ الگ کیمپس میں ہوتے ہیں۔ ایسا یونیک یونیورسٹی بھارت میں کوئی اور نہیں ہے۔ اس تقریب کی صدارت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے کی اور صدارتی خطاب میں یونیورسٹی کے وژن، مستقبل کے منصوبوں اور تعلیمی معیار کو مزید بلند کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اساتذہ، طلباء اور عملے کی مشترکہ کوششوں کو ادارے کی کامیابی کا ضامن قرار دیا۔ We are committed to move forward, to do something. This university is a unique university. The character, national character is given to this university.
And two things always remember. One is that always help the marginalized one. And always do something for the upliftment of women education. These two things will definitely give immense power to this university. اس موقع پر معروف و ممتاز شخصیات کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے ریٹائرڈ تدریسی اور غیر تدریسی ملازمین کو ان کی طویل اور مخلصانہ خدمات کے اعتراف میں تہنیت پیش کی گئی۔ تقریب کے اختتام پر ڈین اسٹوڈنٹ ویلفیئر پروفیسر صدیقی محمد محمود نے اظہار تشکر پیش کیا۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے ملازمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کتابوں سے محبت رکھنے والوں کے لیے نئی دہلی سے خوشخبری ہے کہ اس سال نئی دہلی عالمی کتاب میلہ میں عوام کے لیے مفت داخلہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ عالمی کتاب میلہ نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا کے زیر اہتمام، جو وزارت تعلیم حکومت ہند کے تحت کام کرتا ہے، بھارت منڈپم میں 10 جنوری سے 18 جنوری تک منعقد کیا جا رہا ہے۔ میلہ روزانہ صبح 11 بجے سے رات 8 بجے تک عام لوگوں کے لیے کھلا رہے گا۔ اس سال میلے میں 1000 سے زائد پبلیشرز شرکت کریں گے اور تقریباً 3000 اسٹالز قائم کیے جائیں گے۔ قارئین کو ہندوستان اور بیرون ملک کی نئی اور پرانی کتابیں اور بچوں کا لٹریچر، تعلیمی مواد، ڈیجیٹل اشاعتیں ایک ہی جگہ دستیاب ہوں گی۔ میلے کے دوران 600 سے زائد ادبی و تعلیمی سرگرمیاں منعقد کی جائیں گی، جن میں مصنفین سے مکالمہ، کتابوں کی رسم اجرا، مباحثے، اسٹوری کا سیشن، یوتھ ڈائیلاگ شامل ہیں۔ یہ عالمی کتاب میلہ قارئین، مصنفین اور پبلیشرز کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم فراہم کرتے ہوئے مطالعے اور علمی ثقافت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے ملک میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے مقصد سے ایک نئی پہل شروع کی ہے۔ اس کے تحت ملک بھر سے منتخب اسکول پرنسپلز کو 22 سے 30 جنوری تک اعلیٰ تعلیمی اداروں میں عملی تربیت دی جائے گی۔ اس پروگرام کے دوران شرکاء کو قیادت، انتظامی صلاحیتوں اور تعلیمی مہارتوں سے متعلق سیکھنے کا موقع ملے گا۔ CBSE کے مطابق اس اقدام کا مقصد اسکول لیڈرشپ کو مضبوط بنانا اور جدید تعلیمی طریقوں سے جوڑنا ہے۔ یہ تربیتی پروگرام قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے اہداف کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف حیدرآباد نے انسٹیٹیوشن آف ایمیننس پروگرام کے تحت انٹر ڈسپلنری ریسرچ سینٹر قائم کیا ہے، جس کا مقصد تحقیق، اختراع اور انٹرپرینیورشپ کو فروغ دینا ہے۔ یہ جدید مرکز تقریباً 2,50,000 مربع فٹ پر محیط ہے، جس میں 1,30,000 مربع فٹ تعمیر شدہ رقبہ شامل ہے۔ IDRC میں جدید تحقیقی آلات جیسے ٹرانسمیشن الیکٹران مائکرواسکوپ، ایکس رے ڈیفریکٹومیٹر اور فوٹو الیکٹران اسپیکٹرومیٹر نصب کیے گئے ہیں۔ اس مرکز کے ذریعے بین الضابطہ تحقیق اور صنعت و یونیورسٹی کے درمیان اشتراک کو فروغ دیا جائے گا۔ پالیسی کے تحت لیب کی جگہوں کا ایک حصہ بیرونی اداروں کو تحقیقی سرگرمیوں کے لیے لائسنس پر دینے کی تجویز بھی ہے۔ مرکز میں 8 جدید آڈیٹوریم بھی قائم کیے گئے ہیں، جو تعلیمی اور تحقیقی پروگراموں کے لیے استعمال ہوں گے۔ اور آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ مرکزی وزیر تعلیم کے ہاتھوں کلاسیکی ہندوستانی زبانوں میں 55 علمی و ادبی تصانیف کا اجرا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں 29واں یوم تاسیس کا شاندار انعقاد۔ اور ٹریفک سے نجات کی جانب قدم، IIT حیدرآباد کا جدید ایئر ٹیکسی پروٹوٹائپ تیار۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔